23واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اتخذ من دونہ آلہۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، انی اذا لفی ضلال مبین، انی آمنت بربکم فاسمعون۔ صدق اللہ العظیم۔ 23واں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم ابھی پچھلے سپارے میں ہم نے کہا تھا کہ 3 انبیاء کا اس میں قصہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے یہ ویٹیکن سٹی جس کو کہا جاتا ہے، انطاکیہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ 3 نبی آئے تھے اور انہوں نے وہاں آ کے دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا بعد، یا حضرت عیسیٰ کے حواری تھے یا اس سے پہلے جو ہے نا 3 انبیاء کا ذکر ہے، تو ان کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ اور پھر ایک بستی کے کنارے سے ایک بندہ جو ہے جو رسولوں کو ماننے والا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا اور ان کی بات مان لو اور ایمان لے آؤ۔ تو وہ خود بھی اس نے سب کے سامنے ایمان کا اظہار کر دیا کہ میں اسلام لاتا ہوں اور میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اس کو ان بستی والوں نے قتل کر دیا، مار دیا جان سے ہی۔ تو پھر اس کا ذکر ہے کہ اس نے کہا جب وہ اللہ تعالیٰ شہید کر دیا اس کو، تو وہ جب اللہ کے حضور گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ تو پھر وہاں پہ بھی اس نے یہ بات کی جا کے کہ اے کاش میری قوم جان لیتی جو میرے رب نے میری مغفرت کر دی اور مجھے کرامت اور سعادت سے جو ہے نا نوازا۔ تو وہاں پہ بھی جو ہے نا اس نے جا کے ان کی خیر خواہی کی بات کی۔ تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ مومن شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا، جب ان کو کہہ رہا تھا یار رسولوں کی بات مان لو، یہ تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں۔ اور پھر مرنے کے بعد بھی اس نے ان کا جو ہے نا خیر خواہی کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندوں پر افسوس ہے جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین میں جو اہم مضامین ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے تکوینی دلائل پیش کیے گئے ہیں، یعنی توحید رسالت کے جو کائناتی دلائل ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ اور ایک اہم جو حقیقت ہے وہ اس کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، لیکن اس وقت عام جو لوگ تھے یعنی اہل علم تھے وہ سمجھتے تھے کہ انسانوں اور جانوروں کے تو جوڑے ہوتے ہیں، باقی چیزوں کے جوڑے ہونا کی تو ان کو نہیں سمجھ آتی تھی۔ اب دیکھیں 1400 سال پہلے قرآن نے یہ کہا ہوا ہے، اور آج سائنسدان جتنے بھی وہ کہتے ہیں نہیں جی اب تو نباتات میں بھی جوڑے ہیں اور حیوانات جو جمادات ہیں اس میں بھی، ہر چیز میں وہ کہتے ہیں کہ جوڑے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا ایک معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ اس کے بعد سور پھونکنے کا ذکر ہے کہ کس طریقے سے سور پھونکا جائے گا۔ پہلے پھونکا جائے گا تو لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، اور پھر پھونکا جائے گا سارے فوت ہو جائیں گے، پھر پھونکا جائے گا تو سارے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر مومنین متقین جو ہے نا ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجے گا، ان کو جنت سے نوازے گا، اور جو مجرم ہوں گے وہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور ان کے منہوں پر جو ہے نا مہر لگا دی جائے گی۔ وہ بول نہیں سکیں گے لیکن ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یعنی یہ صورتحال ہوگی کہ اس وقت وہ بولنا بھی چاہیں گے تو بول نہیں سکیں گے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو بحث ہے اور خاص طور پہ جو اس صورت میں بیان ہے وہ ایمان بالآخرہ، یعنی قیامت کے قائم ہونے کا، بعد میں مر کے زندہ ہونے کے جو ہے نا زیادہ مضمون ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا ہے کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں قادر نہیں ہے؟ وہی ہے جو خوب پیدا کرنے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ تو یوں پھر ہماری سورت یاسین مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات جو ہے اس کا نام اس لیے صافات رکھا ہے کہ یہ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے جس میں صف باندھنے والوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے مراد جو ہے نا بعض مفسرین نے لیا ہے کہ یہ مجاہد مراد ہیں، بعض نے کہا ہے کہ نمازی جو صف باندھتے ہیں، بعض نے فرشتے مراد لیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے مشرکین کا جو ہے نا آخرت کا جس طریقے سے وہ مذاق اڑاتے تو اس کا رد کیا گیا ہے۔
اور ان کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن پھر وہ ایک دوسرے کو مولد الزام ٹھہرائیں گے، یعنی کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تھا، وہ کہے گا کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تھا اور میں تمہاری وجہ سے جناب جہنم میں آ گیا ہوں۔ تو اس کے بعد پھر جس طرح جہنمی لوگ آپس میں بحث کریں گے، آپس میں ایک دوسرے کو مولد الزام ٹھہرائیں گے، تو پھر جنتیوں کا بھی آپس میں ایک مکالمہ ہوگا، کنورسیشن ہوگی، اور یہ بڑی غور طلب ہے، آپ غور سے سنیں۔ اب جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تو ایک جنتی کہے گا کہ یار میرا بھی دنیا میں ایک دوست تھا، وہ مجھے کہتا تھا یار یہ کون سی تم کہتے ہو مرنا ہے اور جینا، یہ تم کس طرح کی باتوں کو ماننا شروع ہو گئے ہو، مر کے زندہ ہونا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، یہ عقل سے بعید بات ہے، تیرا دماغ نہیں کام کرتا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم، میں تو نہیں مانتا۔ تو وہ اب یہ جنتی اپنے جنت میں جو اس کا ہمسایہ ہوگا وہاں پہ دوست ہوگا، اس کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں میرا ایک دوست یا میرا جاننے والا جس کے ساتھ میں رہتا تھا، میرا ساتھی کہہ لیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ پھر وہ اس کو کہے گا کہ اچھا یار اس کو دیکھیں تو صحیح، پھر وہ دیکھے گا، وہ جہنم میں اس کو دیکھے گا، تو جہنم میں وہ پڑا ہوگا اور اس کی بری حالت ہوگی، جہنم کے وسط میں آگ میں وہ جل رہا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ وہ دیکھو وہ ہے جہنم میں، اگر میں اس کی بات مان لیتا تو آج میں نے بھی اس جہنم میں ہونا تھا، میں نے بھی جل رہا ہونا تھا۔ تو یہ بڑا ایک دردناک واقعہ ہے، اور اس عقل پرست دوست کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند اور بڑا انٹلیکچوئل کہتا تھا کہ میں بہت ذہین آدمی ہوں، میں نہیں اس طرح کی چیزیں مانتا، یہ دنیا چلتی رہنی ہے اور مار کے زندہ ہونے کی بات یہ ہے، ابھی آپ لوگوں نے بنایا ہوا ہے مولویوں نے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کا رد کیا، اور پھر اس کا جہنم میں پھینکا جانا، اور پھر ساری صورتحال جو ہے نا دکھائی گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اس میں کچھ انبیاء کا پھر قصص آئے ہیں، کچھ انبیاء کی جو ہے نا باتیں بتائی گئی ہیں، ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے حضرت نوح کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو کس طرح غرق کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوبارہ سے یعنی قصہ ہے، جس میں پہلا ان کا جو پارٹ ہے اس قصے کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے توحید کی طرف بلایا، اور پھر ان کے جو ہے نا سالانہ جشن میں جب انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں جانا، انی سکیم، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں انہوں کے سارے بت توڑ دیے، اور پھر سارے جو ہے نا انہوں نے آ کے دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی اور بہت بڑی چتا جلا کے اس میں ڈال دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بچا لیا اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے، اور جس طرح اس میں انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ تو پھر دوسرا جو واقعہ ہے ذبح کا، حضرت اسماعیل کی جو قربانی کا واقعہ ہے، یہ بھی بڑا اہم ہے اور یہ بھی بڑا غور طلب ہے۔ سب سے پہلے اس میں ایک بات جو کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک سبق جو اہم ترین ملتا ہے، وہ میں شروع میں ہی کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے نا بہت غور سے سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے، اس طرح کی قربانی اللہ تعالیٰ مانگتا ہے کہ میں چیک تو کروں میں میرے بندے کا لیول کیا ہے، لیکن لیتا نہیں، یعنی وہ آپ سے لے گا نہیں، آپ کو صرف ٹیسٹ کرتا ہے کہ یار یہ ہے کتنے پانی میں۔ تو آپ اگر واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال میں کہیں کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ ٹھیک ہے یار تو اپنے پاس ہی رکھو، میں بس، وہ آپ کے سامنے سینیریو ایسا آ جائے گا کہ پھر آپ کو دینی نہیں پڑے گی، خود بخود ہی منٹوں میں وہ سینیریو چینج ہو جائے گا، آپ ریڈی ہو گئے ہیں۔ آپ نے جب اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیا، آپ ریڈی ہیں کہ ٹھیک ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، کوئی بات نہیں یار، کوئی نہیں نقصان ہی ہے نا، کوئی نہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میں لاکھ لگا بھی دوں گا تو خیر ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نہیں آپ سے لے گا۔ یہ اصل میں یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، بار بار 3 دفعہ خواب آیا، پھر انہوں نے بیٹے سے بات کی، تو بیٹا بھی ایسا فرما بردار تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، کمال ہے۔ یعنی علامہ اقبال کو کہنا پڑا کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یعنی یہ کوئی مکتب کی کرامت نہیں تھی، وہ کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے جس میں انہوں نے کوئی آداب سیکھے ہوں، یہ کسی کا فیضان نظر تھا، کسی نیک بندے کے پاس رہنے کا فیض تھا، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھائے، کون سی یونیورسٹی کالج میں پڑھے تھے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابا جان، اور پھر جب انہوں نے اپنی طرف سے ان کو لٹا کے اوپر سے چھری پھیر دی
تو آواز آئی کہ بس ابراہیم ہم نے آپ کو پورا پایا، یعنی کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں اور یہ مینڈے کو ذبح کر دیں۔ تو اس طریقے سے پھر یہ ہمارے لیے ایسی مثال بن گیا اور ہمیں حکم ہے، اور ہم آج جو قربانیاں کرتے ہیں وہ اسی کی یاد میں۔ اس کے بعد حضرت الیاس جو ہیں ان کا ذکر ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے شام میں ایک قوم کی طرف بھیجا تھا، اور وہاں پہ ایک بت تھا بال نامی، اس کی لوگ عبادت کرتے تھے، اور اسی بت کی بنیاد پہ وہاں ایک شہر پڑ گیا بال بک۔ پرانے نقشوں میں آپ دیکھیں نا تو شام کے اس میں جو ہے نا بال بک کا نام کا ایک شہر ہے، اب تو اس کے کھنڈرات وغیرہ رہ گئے ہیں۔ تو جو آج کے آثار جو ہے نا اس میں دمشق کے مغرب میں یہ اس کے آثار ملتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ سواد ہے۔ سورہ سواد جو ہے، کیونکہ یہ سورت سواد کے نام سے یعنی حرف سے شروع ہوتی، تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ سواد رکھا گیا ہے۔ اور اس کے اہم مضامین میں بھی مشرکین مکہ کا یہی اعتراض تھا کہ جناب ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، تو ان کا کئی دفعہ یہ جواب دیا گیا ہے کہ انسان ہی نبی ہوگا اگر دنیا میں انسان ہے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ، آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی اللہ پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تو انہوں نے تو اتنے خدا بنائے ہوئے تھے، یہ بارش کا خدا، یہ جناب رزق کا خدا، یہ فلاں کا خدا، تو وہ کہتے تھے کہ ایک ہی خدا کیسے سارے نظام کو چلا رہا ہے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، تو اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نا جو مشرکین مکہ تھے یا آج کے بھی جو لوگ ہیں، مطلب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی، انہوں نے بھی جیسے ہمارے ہمسایہ ملک ہے تو اس میں بھی ان کے دیکھیں نا، پتہ نہیں بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں تک ان کے خدا چلے جاتے ہیں، ہر چیز کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، کوئی درخت دیکھ لیا اس کو خدا بنا لیا، سانپ کو خدا بنا لیا، کوئی بھی چیز دیکھی جس سے فائدہ ہوا تو اس کو خدا بنا لیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی کیا فضیلت تھی، اور حضرت داؤد کو جو ہے نا آپ کو ساتھ صبر کی بھی تلقین کی گئی، اور حضرت داؤد کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دینی اور دنیاوی لحاظ سے ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، جس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، نصف شب سوتے تھے اور نصف شب جو ہے نا آدھی رات جو ہے نا وہ عبادت کرتے تھے۔ وسیع سلطنت کے باوجود اور جلیل القدر نبی ہونے کے باوجود جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے نا نظام یعنی اپنی بادشاہت بھی چلاتے تھے اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے تھے، ان کی زبان اور ان کا دل اللہ کی یاد میں رہتے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست آواز بھی دی تھی، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان کا ذکر خیر ہے کہ ان کی اتنی بڑی وسیع سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور جنات کو بھی مسخر کر دیا، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے رہے۔ اس کے بعد جو بڑی سبق آموز واقعہ ہے، بڑا ہی سبق آموز ہے وہ یہ ہے حضرت ایوب کا قصہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، حضرت یعقوب کی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت تھی اور وافر مقدار میں تھی، یعنی ان کے جناب زمینیں تھیں، ان کے کھیت تھے، ان کے مال مویشی بہت تھا، ان کے بیٹے تھے، بہت دولت تھی، اتنا کچھ، ہر چیز تھی، نوکر چاکر ہر چیز تھی ان کے پاس۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئی تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں جو ہیں وہ چھنتی گئیں اور تباہ ہو گئیں، اور اولاد ہلاک ہو گئی، مویشی جو ہے نا مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں زمین بوس ہو گئیں، عزیز و اقارب جو تھے انہوں نے بھی، ظاہر ہے جو بندہ غریب ہو جاتا ہے تو رشتہ دار تو پھر اس کو نہیں لفٹ کرواتے، وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یار وہ اچھا تھا، جب بندہ اچھا ہوتا ہے اس کے ساتھ الگ رکھتے ہیں، جب کوئی غریب ہو جائے پھر اس کو اتنی عام طور پہ نہیں اس کو دیکھتے۔ تو پھر حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اور پھر بیماری جو ہے وہ اتنا عرصہ رہی، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 18 سال جو ہے نا حضرت ایوب بیمار رہے۔ لیکن جو اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کا شکر ادا کرنا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ ہم تو ذرا سی کچھ ہو جائے تو سب کچھ ہی بھول جاتے ہیں، دین تو سب سے پہلے ہمارا اڑ کے غائب ہو جاتا ہے نا، ذرا سا ہمیں کچھ پہنچے نا تکلیف تو پھر کیا نماز، کیا تلاوت اور کیا دین کی اور چیزیں، ہم کہتے ہیں یار اب تو میں بیمار ہو گیا ہوں، اور بالکل ہم تو نارمل کنڈیشن میں بھی اللہ کے دین کو اتنی لفٹ نہیں کرواتے، تو تھوڑا سا بیمار ہو جائیں تو پھر کون سی ہم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے صبر کیا، شکر کیا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے نا صبر ایوب جو ہے نا مشہور ہے، ضرب المثل بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ساری چیزیں عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بھی ڈبل جو ہے نا چیزیں عطا فرما دی۔ تو یہاں پہ سبق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پھر اور دے دیتا ہے، صبر کرنے والوں کو۔ اس کے بعد پھر
جو ہے نا اور انبیاء کا اس میں مختصر سا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق، یعقوب، اسماعیل، یسع وغیرہ کا ذکر ہے، اور حضرت آدم و ابلیس کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلہ نہیں مانگتا، یعنی میں جو تبلیغ کر رہا ہوں اس کا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا، کوئی میں اس کی فیس نہیں میں نے رکھی ہوئی، اور نہ میں بناوٹ کرنے والے میں ہوں۔ یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے، اور تم کو اس کا حال اس وقت معلوم ہوگا جب قیامت قائم ہوگی۔ تو یوں صورت یہ مکمل ہو گئی، اور سورہ زمر جو ہے آخری صورت اس کی ہے، اور بس یہ مختصر سی سورہ زمر جو ہے اس میں جو ہے نا بیان آتا ہے الی جہنم زمرہ، زمرہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، تو یہ گروہ در گروہ جو ہے نا لوگ جائیں گے جہنم میں، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام زمر ہے، اور مکی صورت ہے، اور اس میں جو ہے نا عقیدہ توحید جو ہے نا بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا شرک کا مختلف انداز سے رد کیا ہے، اور عقیدہ توحید کو ثابت کیا ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی خالص اللہ کی عبادت کریں، ہر طرح کی ریا سے اور بناوٹ سے ہٹ کے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر جو ہے نا دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کا علمی اعجاز جو ہے نا ثابت کیا گیا ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ وہ باتیں جو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کی، آج 20ویں صدی میں ڈاکٹر اور طبیب جو ہے نا وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، جیسے 3 پردوں میں انسان کی پیدائش ہے، تو اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، لیکن آج کہتے ہیں کہ واقعی وہ 3 پردے ہیں، ایک ہی پردہ ہے لیکن اس کے بھی آگے 3 ہیں، اور وہ بچے کو روشنی سے بچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری جو مثال بیان کی ہے وہ مشرک کی اور موحد کی، مومن کی مثال بیان کی ہے، کہ ایک مشرک کی مثال یہ ہے کہ ایک غلام ہے جس کے کئی مالک ہیں، یعنی ایک غلام ہے جس میں اس کی ملکیت میں کئی شریک ہیں، یعنی اس کے 4 مالک ہیں، فار ایگزامپل ایک اس کو کہتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ایک کہتا ہے بیٹھ جاؤ، ایک کہتا ہے دائیں جاؤ، ایک کہتا ہے بائیں جاؤ، تو وہ کیا کرے، وہ پاگل ہوا پھر رہا ہے کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن جو موحد ہے، جو ایمان والا ہے، وہ صرف اس کا ایک ہی مالک ہے، اور وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ظاہر ہے وہ جدھر جائے بھیجے گا ادھر ہی جائے گا، اس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ تو یوں مثال بیان کر کے کہا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں جن کے اتنے خدا ہیں، ان کی مثال جو ہے نا اس شخص کی ہے جس کے کئی مالک ہوں، اور جو موحد ہے اس کا ایک ہی مالک ہے، اللہ وحدہ لا شریک، اس کی وہ مثال ہے، اور اگر وہ اس مالک کا ہی ہو کر رہ جائے، اسی کی عبادت کرے، تو پھر اس کی تو وہ تو کسی بادشاہ سے بھی بڑھ کر اس کی فضیلت ہے، یعنی اس کو دنیا کی اور کیا نعمت چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی جب اس کا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔